ہیلو ناظرین، ویلکم بیک ٹو دا چینل۔ جی دوستو، دنیا کے ہر کونے میں کچھ نہ کچھ خاص ہے، اور میرا مقصد ہے آپ کو مختلف ملکوں کی خوبصورتی، تاریخ اور کلچر سے روشناس کرانا ہے۔ لیکن دوستو، ہر ملک کی کہانی صرف خوشبو اور رنگوں سے بری نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی حالات ایسا رخ اختیار کر لیتے ہیں کہ وہ ملک عالمی خبروں کی سرخیوں میں آ جاتا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں قطر کی، ایک ایسا ملک جو اپنی دولت، سفارتکاری اور امن قائم کرنے کی کوشش کے لیے مشہور ہے۔ لیکن حال ہی میں قطر کا دارالحکومت دوحہ ایک بڑے حملے کی زد میں آیا، جس نے نہ صرف اس ملک کی امن کو ہلا کر رکھ دیا بلکہ اس کی عالمی ساکھ اور سفارتی کردار پر بھی سوال کھڑا کر دی۔ قطر، جو برسوں سے اسرائیل اور حماس کے درمیان ثالثی کر رہا تھا، اب خود اس تنازع کا حصہ بنتا جا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس حملے کے بعد قطر کہاں کھڑا ہے؟ کیا یہ ملک اپنے کردار کو برقرار رکھ پائے گا یا خطے کے نیا تناؤ میں دب جائے گا؟ اسی صورتحال پر آج کی ہماری گفتگو ہوگی، تو آئیے میرے ساتھ قطر کی موجودہ حالات کو قریب سے دیکھتے ہیں۔ دوستو، قطر کی سیاست ہمیشہ سے ہی دنیا کی توجہ کا مرکز رہی ہے۔ یہ ایک چھوٹا ملک ضرور ہے، لیکن اس کا کردار مشرقی وسطی کی بڑی بڑی طاقتوں کے درمیان بہت گہرا ہے۔ قطر کی خاص پہچان یہی رہی ہے کہ یہ تنازعات میں ثالث کا کردار ادا کرتا ہے، چاہے بات طالبان کے ساتھ مذاکرات کی ہو یا اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کی۔ دوحہ کو ہمیشہ ایک نیوٹرل پلیٹ فارم سمجھا گیا، لیکن اب حالات بدل رہی ہیں۔ حالیہ دنوں میں جب اسرائیل نے دوحہ میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنایا، تو یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا، بلکہ قطر کی خود مختاری اور اس کی امن کردار کے لیے ایک بڑا جھٹکا تھا۔ قطر کی حکومت نے اس حملے کو بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا اور دنیا کے سامنے ایک بار پھر سوال رکھ دیا کہ مشرقی وسطی میں طاقت کا کھیل میں آخر امن کی گنجائش کہاں ہے؟
اس سب کے ساتھ قطر کے اندرونی سیاسی حالات بھی توجہ طلب ہیں۔ 2024 میں ہونے والے آئینی ریفرینڈم نے قطر کی سیاست کو مزید مرکزیت کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اب زیادہ تر اراکین امیر کی تقرری سے اسمبلی میں آئے گی، بجائے اس کے کہ عوام براہ راست انتخاب کرے۔ اس فیصلے نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ قطر اپنی پالیسی کو زیادہ سخت کنٹرول میں لے رہا ہے۔ تو دوستو، قطر کے سامنے دوہرا چیلنج کھڑا ہے۔ ایک طرف بیرونی خطرات اور علاقائی دباؤ، اور دوسری طرف اندرونی سیاسی ڈھانچہ اور عالمی تنقید۔ یہی وجہ ہے کہ آج قطر کی سیاسی صورتحال پہلے سے کہیں زیادہ نازک اور حساس ہو چکی ہے۔ دوستو، قطر آج ایک نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ ایک طرف دنیا اسے ایک طاقتور، ثالث اور توانائی کا مرکز سمجھتی ہے، اور دوسری طرف یہ ملک ایسے حملوں کی زد میں ہے جو اس کے مستقبل پر سایہ ڈال رہی ہے۔ سوال یہ ہے، کیا قطر اپنی موجودہ سفارتی طاقت کو برقرار رکھ پائے گا یا خطے کی بڑی طاقتوں کے کھیل میں دب جائے گا؟ کیا قطر اپنی معیشت کو صرف گیس اور قائم رکھے گا یا وقت آنے پر نئے دروازے کھولنے کی ہمت کرے گا؟ کیا دوحہ کل کو پھر امن کے میزبان نہیں کرے گا یا ایک جنگ کے میدان کا حصہ بن جائے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب آج کسی کے پاس نہیں، لیکن ایک بات یہ ہے، آنے والے دنوں میں قطر کی کہانی صرف خلیج نہیں بلکہ پوری دنیا کی سیاست پر اثر ڈالے گی۔ تو دوستو، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا قطر اپنی شناخت کو بچا لے گا یا آنے والے وقت میں اس کی تقدیر بدلنے والی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور چینل ڈسکور وتھ یوسف کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، تاکہ ہم آپ کو دنیا کے دوسرے ممالکوں کی حقیقتوں اور کہانیوں سے روشناس کراتے رہیں۔
Thank you.